آج ویو 360 میں پاکستان کا امریکی دارالحکومت میں سفارتخانے کی 2 پرانی عمارتوں کو فروخت کرنے کا منصوبہ. آپ کو لیے چلیں گے بھارتی زیر انتظام کشمیر کی ایک ایسی کالونی میں جہاں صرف جذام میں مبتلا افراد رہتے ہیں. ہم کو دور سے ڈالتے تھے روٹی بھی, دور سے چائے بھی, نزدیک نہیں لگتے تھے کوئی بھی. اور آپ کو ملوائیں گے پاکستان کے دورے پر آئے کرکٹ کے مداحوں کے ایک گروپ بارمی آرمی سے. ہمارے لگ بھگ 35,000 ممبرز ہیں جو پوری دنیا میں ہیں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکہ کا کہنا ہے کہ چین اور روس بر اعظم افریقہ میں اپنے قدم جما رہے ہیں جس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. واشنگٹن میں جاری 3 روزہ یو ایس افریقہ سمٹ میں شرکت کے لیے 49 افریقی رہنما ان دنوں امریکی دارالحکومت میں ہیں. سابق صدر براک اوباما نے سن 2014 میں اسی نوعیت کی پہلی کانفرنس کا انعقاد کیا تھا. اجلاس کا مقصد ماحولیات, صحت عامہ, خوراک کی فراہمی اور سیکیورٹی جیسے معاملات پر تبادلہ خیال کرنا ہے. روس یوکرین جنگ کی وجہ سے کئی افریقی ملکوں میں خوراک ایک اہم مسئلہ ہے. امریکہ معدنیات کی دولت سے مالا مال بر اعظم افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے. صدر جو بائیڈن اگلے 3 سال میں افریقہ میں $55 ارب کی سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتے ہیں. وائٹ ہاؤس اس سے پہلے ہی سال 2025 تک افریقہ میں صحت کے شعبے میں تربیت کے لیے $4 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کر چکا ہے. اس موقع پر سینکڑوں امریکی اور افریقی کمپنیاں صحت, انفراسٹرکچر, توانائی, زراعت اور کئی دوسرے شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے لیے بات چیت کر رہی ہیں. اس سمٹ میں امریکی خلائی ادارے ناسا کو بھی شامل کیا گیا ہے. نائجیریا اور روانڈا آرٹمس معاہدے پر دستخط کرنے والے پہلے افریقی ملک بن چکے ہیں. دوسری جانب چین نے افریقہ میں اپنے کردار پر امریکی تنقید کو مسترد کر دیا ہے. اور اب آپ کو امریکی دارالحکومت میں پاکستان سے متعلق ہونے والی ایک ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. امریکہ میں پاکستانی حکومت کی کچھ جائیدادیں ایسی ہیں جو اس وقت استعمال میں نہیں ہیں. انہیں اب فروخت کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. رپورٹس کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارتخانے کی جائیدادوں میں سے ایک کی عمارت کی فروخت کا عمل شروع کر دیا گیا ہے جو کہ گزشتہ 15 سال سے خالی پڑی تھی. اس سے پہلے پاکستان کی وزارت خارجہ نے واشنگٹن میں آر اسٹریٹ اور میساچیوسٹس ایونیو پر موجود سفارتخانے کی ان 2 پرانی عمارتوں کا معاملہ کابینہ کو منتقل کیا تھا. یہ بھی رپورٹس آئی تھیں کہ پاکستان نیو یارک کے علاقے مینہٹن میں روزویلٹ ہوٹل کے حصے قطر کی ایک کمپنی کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہے. واشنگٹن میں کون سی عمارتیں ہیں جو فروخت کے لیے مارکیٹ میں ہیں اور یہ عمل کہاں تک پہنچا ہے, جانتے ہیں نیلوفر مغل سے. میں اس وقت امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نارتھ ویسٹ میں آر اسٹریٹ پر موجود ہوں. یہ میرے پیچھے جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے سفارتخانے کی جائیدادوں میں سے ایک ہے جو اب سیل پر لگا دی گئی ہے. 1950 کی دہائی کے وقت سے 2000 کی دہائی کے اوائل تک یہ عمارت سفارتخانے کے استعمال میں تھی, لیکن اب یہ گزشتہ 15 سالوں سے خالی پڑی ہے. یہ عمارت اس وقت کے پاکستانی سفیر سید امجد علی نے 1953 سے 1956 کے درمیان خریدی تھی. اس جگہ کا دورہ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ عمارت خستہ حال میں ہے اور اس کی کبھی تزئین و آرائش نہیں کی گئی. پاکستانی سفارتخانے کے ایک اہلکار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی سرکاری جائیداد ہے اور یہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ کون سی عمارت رکھنی ہے اور کون سی نہیں, اور اگر اس کی ضرورت نہیں تو بہتر ہے کہ اسے فروخت کر دیا جائے. واشنگٹن کی پرائم لوکیشن پر واقع اس عمارت کی مالیت پراپرٹی کمپنی کے مطابق $67 لاکھ ہے. واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے پرانے سفارتخانے اور اس عمارت کی ممکنہ فروخت کی خبریں کچھ عرصے سے گردش کر رہی تھی. پاکستانی سفارتخانے کے اہلکار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کا پرانا سفارتخانہ فروخت کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے کیونکہ وہ اب یہاں پر ثقافتی مرکز قائم کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کا موجودہ سفارتخانہ 2000 کے اوائل میں تعمیر کی گئی ایک نئی عمارت میں واقع ہے. رپورٹ کے مطابق سفارتخانے کی جائیدادوں پر پاکستان کو پراپرٹی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا, لیکن اگر کمرشل بائر یہ جائیداد خریدتا ہے تو اسے ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. یہاں اس عمارت کے لیے خریداروں میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں. تاخیر ہونے سے ان عمارتوں کو فروخت کرنا مزید مشکل ہو جائے گا. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ, تازہ ترین خبریں, دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر.
VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے۔ پاکستان کی فورسز اور افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کے درمیان چمن سرحد پر ایک بار پھر جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جمعرات کو افغانستان سے داغا گیا ایک گولہ چمن میں ایف سی کے قلعے کے قریب گرا، جس کے فوری بعد چمن بارڈر پر موجود کسٹم ہاؤس کو خالی کروا لیا گیا۔ اس دوران دونوں اطراف سے شدید فائرنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ چمن بارڈر پر اس وقت کیا صورتحال ہے، وائس آف امریکہ کے مرتضی ظاہری اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ مرتضی، پاکستانی حکام کی طرف سے اس واقعے کی کوئی تفصیل دی گئی ہے، کوئی اور موقف سامنے آیا ہے دونوں سائڈ سے؟ جی بالکل، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستانی حکام کی جانب سے اس پر کیا بات ہوئی ہے، تھوڑا اس سناریو کو دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران یہ تیسرا ایسا واقعہ ہے جو پاکستان افغانستان کے سرحد جو چمن میں باب دوستی کے مقام پر جھڑپیں ہوئی ہیں۔ آج بھی جو ہے یہاں پر دوپہر کے وقت جو ہے وہ ایک جھڑپ ہوئی۔ ہماری سیکیورٹی اہلکار کے ذرائع جو ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جو بارڈر ہے وہاں پر قلی شیخ لال محمد ہے، وہاں پر جو ہے افغان فورسز کی جانب سے جو ہے وہ گولہ باری کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ عام شہریوں کا جو گھر ہے اس میں یہ گولے جا کے گرے ہیں۔ اس سے قبل بھی جو ہے اتوار کے روز اس طرح کا واقعہ ہوا تھا جس میں پاکستان میں تقریباً 6 سے 7 افراد جو ہے ہلاک ہوئے تھے۔ افغان فورسز کی جانب سے جو کندار میں افغان پولیس ہے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آج ایک بار پھر دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے فورسز کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے، تاہم اس جانب سے کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں یا کتنے لوگ زخمی ہوئے اس بارے میں نہیں بتایا گیا۔ اس سے قبل بھی جو یہاں پر پاک افغان سرحدی علاقہ چمن ہے وہاں پر جو ہے جو ہسپتال ہیں وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور تمام جو زخمی افراد ہیں ان کو وہاں پر منتقل کر دیا گیا۔ بہت شکریہ مرتضی ظاہری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے وہاں پہ کیا سچویشن ہے، اور آپ نے جس طرح سے بتایا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن جو بھی گراؤنڈ لیول ڈیولپمنٹس رہیں گی ہم آپ سے ان پہ فالو اپ لیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں بھارتی دارالحکومت میں ہونے والی ایک ڈیولپمنٹ کی۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی پولیس نے مبینہ طور پر ایک موبائل اپلیکیشن کے ذریعے مسلمان خواتین کی ذاتی معلومات اور تصاویر کی آن لائن نیلامی کرنے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دہلی کے گورنر وی کے سکسینہ نے مسلم خواتین کو آن لائن فروخت کرنے کے لیے پیش کرنے والی ایک اور ایپ سلی ڈیلز کے مرکزی ملزم 25 سالہ اومکار یشور ٹھاکر کے خلاف CRPC کی دفعہ 196 کے تحت مقدمہ چلانے کی منظوری دی ہے۔ اس معاملے پر عدالتی کارروائی کا آغاز تو ہو گیا ہے، مگر ان مسلم خواتین کا کیا موقف ہے جو جن کی معلومات جو ہیں وہ اس ایپ پر نیلام کے لیے رکھی گئی تھیں؟ وائس آف امریکہ کے سہیل انجم اس وقت ہمارے ساتھ دہلی سے موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ سہیل، اس معاملے پر بھارتی مسلمانوں میں تشویش بہت زیادہ تھی، اس سے پہلے ہم اس حوالے سے آپ سے بات بھی کر چکے ہیں، تو مقدمہ درج ہونے کے بعد کیا انہیں تسلی ہے کہ انہیں انصاف مل سکے گا؟ دیکھیے، اس معاملے میں ہماری کئی لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت حکومت نے گورنر کی اجازت دی مقدمہ چلانے کی، کیونکہ اس وقت تو ابھی یہ معاملہ بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہرحال یہ ایک اچھا قدم ہے، کیونکہ جس طرح سے سلی ڈیل اور بلی بائی ایپس پر مسلم خواتین کی نیلامی کی گئی، ان کی تصویریں لگائی گئیں، اس سے ان کی توہین ہوئی، ان کی تذلیل و تضحیک ہوئی ہے، اور یہ اسی وقت کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اب جا کر کے بہرحال یہ کارروائی ہو رہی ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ اس کا کوئی ایسا خاطر خواہ نتیجہ نکلے کہ دوسرے لوگ یا دوسرے گروپ، رائٹ ونگ گروپ جو مسلم خواتین کو اور مذہبی اقلیتوں کے تعلق سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ آگے اس طرح ایسی گفتگو نہیں کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے پچھلے دنوں جب BJP جمعہ یا اس کے بعد ملکوں میں اور بھارت کو ایک سفارتی بحران کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس معاملے کو لے کر اور دوسرے معاملات کو لے کر بھی عالمی ادارے اور خاص طور سے مذہبی آزادی سے متعلق امریکہ کا جو کمیشن ہے وہ بار بار اپنی رپورٹوں میں ہندوستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملات کو اٹھاتا ہے۔ تو ممکن ہے اس وجہ سے بھی دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر نے مقدمہ چلانے کی اجازت دی ہو۔ ہم نے یہ کچھ وکیلوں سے بھی بات کی، ان کا کہنا ہے کہ جن کے خلاف یہ کیس قائم کیا گیا تھا اور جو گرفتار کیے گئے تھے ان کو تو عدالت نے ضمانت دے دی ہے،
اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا کارروائی ہوتی ہے، اور ابھی تو انہوں نے حکم دیا ہے لیکن ابھی کارروائی شروع نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ سہیل انجم آپ کا. آپ ہمیں نئی دہلی سے اپڈیٹ کر رہے تھے اس لحاظ سے، اور اس کیس پہ خاص طور پہ جس میں اب تک جس طرح آپ نے کہا کہ اتنے عرصے کے بعد اس پہ کیس کا اندراج جو ہے وہ ابھی تک اچنبھے کی بات ہے، اور کافی حد تک لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پچھلے 2 اشروں سے جذام کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا، لیکن سری نگر کے نواں میں ایک کالونی ایسی بھی ہے جس میں کوڑ کے مرض سے صحت یاب ہونے والے سینکڑوں لوگ اب بھی رہائش پذیر ہیں، اور ان میں سے بعض کے خاندان بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں. کوڑ کے مریضوں کی اس کالونی کو انگریزوں نے تقریباً 100 سال پہلے ایک ہسپتال کے طور پر بنایا تھا. بہت سے مریضوں کو جب ان کے خاندانوں اور معاشرے کی طرف سے دھتکار دیا گیا تو وہ انہی مکانات میں بس گئے. وائس آف امریکہ کے زبیر ڈار نے اس کالونی میں کچھ مریضوں سے ملاقات کی. سن 1957 میں سردیوں کی ایک دوپہر 14 سالہ ریشما کو اس کے والد نے سری نگر جانے والے ایک ٹرک میں سوار کر کے کوڑ کے مریضوں کے ہسپتال میں لے جا کر داخل کرایا. گھر سے دور جذام کے اس ہسپتال کے چھوٹے سے کمرے میں روتے بھلکتے کئی ماہ گزر گئے. لالدین کھٹانا جو خود کوڑ کا مریض تھا جانتا تھا کہ ریشما اور اس کی کہانی ایک جیسی ہے. ایک طویل رفاقت کے بعد لالدین اور ریشما نے شادی کر لی. نہرو جاجا وزیر اعظم تھا اسے ٹائم میں یہاں آئی ہوں، تو بچپنے سے بالکل بچپنے سے مجھے اس پاؤں کو یہاں کچھ ہو گیا، پھر اس کو اسی طرف سے میں نے بچپن دیکھا ہی نہیں، تھوڑا بہت بس لیپر سے نہیں کھایا سب کچھ. خدا جان کی مصیبت کسی کو مت لائی. جب 57 میں یہاں آیا چھوٹا بچہ تھا، وہ یتیم تھا، ماں باپ نہیں تھا، کسی پڑوسی نے لایا. 60-80 سال ہو گیا یہیں، شادی بھی یہیں کیا. ایسا اچھا ہے یہاں ہمارے لیے، یہی اچھا ہے. کشمیر کی وادی جہاں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے شہرت رکھتی ہیں، وہیں اس کے کچھ تلخ پہلو بھی ہیں. میں اس وقت سری نگر شہر کے نواحی علاقے بہرار میں ہوں، جہاں 1891 میں ایک برطانوی فلاحی تنظیم کی جانب سے جذام کے مریضوں کے لیے قائم کیا گیا ہسپتال آج ایک رہائشی کالونی کی صورت میں موجود ہیں. معاشرے کے منفی رویوں کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ جذام کے ہسپتال کو صحتیاب ہو جانے والے مریضوں کی مستقل رہائش گاہ میں تبدیل کر دیا گیا. یہاں شروع میں جذام کے مریضوں کے طور پر آنے یا لائے جانے والے تو کب کے صحتیاب ہو چکے ہیں، تاہم ان کے دلوں اور ذہنوں پر معاشرے کے رویوں کے باعث لگے زخم ابھی بھی باقی ہیں. ہم کو دور سے ڈالتے تھے، روٹی بھی دور سے، چائے بھی، ہاں نزدیک نہیں لگتے تھے کوئی بھی. ایسا بہت اچھا، بہت خطرناک بیماری آئی ہے، ہم آپ کے پاس نہیں رہیں گے. آج اس کالونی میں 64 رہائشی مکان ہیں جن میں 250 سے زائد افراد رہتے ہیں. بہت سے مریض اپنے عزا کھو چکے ہیں چونکہ ان کے اہل خانہ ابتدا سے ہی ان سے تعلق توڑ چکے تھے. یہاں داخل ہونے والے زیادہ تر مریض اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے. شریف الدین 12 سال کے تھے جب انہیں یہاں لایا گیا. میری بیماری پہلے لگ گئی، 4 سال میں گھر رہا، اس وقت بہت مصیبت میں رہا کیونکہ اپنے گھر والوں سے دور رہنا پڑا. گاؤں میں کوئی نزدیک آتا نہیں تھا. مجھے اپنی زندگی ایک سنسار اور ویران جیسی لگتی تھی کہ جو میرے ساتھ بچے ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہ آگے گئے، وہ نوکری کریں گے، تو میں کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوں. جذام سے صحتیاب ہونے والے کچھ مریض یہاں سے جا بھی چکے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جنہیں صحتیاب ہونے کے بعد بھی ان کی برادریوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. شریف الدین کے مطابق ان کے گاؤں والوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ صحتیاب ہو چکے تھے. ہم نے شادی کی، ہمارے بچے ہوئے، ہمارے گھر بھی یہی بن گئے. اچھی بات یہ ہے کہ اس کالونی میں سن 2000 کے بعد سے کوئی نیا مریض داخل نہیں ہوا. 1980 میں ملٹی ڈرگ تھراپی دریافت ہونے کے بعد جذام ایک قابل علاج مرض بن گیا. یہ جو ڈیزیز ہے یہ بیسکلی اٹ افیکٹس دا اسکن اینڈ نروس سسٹم. جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے وہ ملٹی ڈرگ تھراپی ہے، MDT جس کو بولتے ہیں. اس میں اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں، وہ فرام 6 months to 6 مہینے سے 1 سال تک وہ رہتی ہیں وہ دوائیاں. تو اس دوائی سے پیشنٹ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. یہاں ہم روٹین میں راؤنڈز کرتے ہیں، ڈریسنگ کرتے ہیں. انفیکٹ اس وقت ہمارے پاس ایکٹیو کیس کوئی نہیں ہے.
ہاں خدا سے خدا اس کا عمر بڑا کرنا. ریشما اور لالدین کے 2 بیٹوں میں سے ایک اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہیں رہتا ہے، جبکہ دوسرا بیٹا یہاں سے منتقل ہو چکا ہے. اب ان کے خواب اپنے بیٹوں اور پوتے پوتیوں کے صحت مند مستقبل سے ہی جڑے ہیں. جہاں تک کالونی کے مستقبل کا سوال ہے تو ڈاکٹر ظفر اقبال کہتے ہیں کہ جذام سے صحتیاب ہو جانے والے یہاں کے رہائشیوں کی مانند یہ کالونی بھی آخری لیپر کالونی ہی رہے گی. زبیر ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر. خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں. میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کا ہو. جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں. مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا. لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں. اکثر جو یہاں بچے ہیں نا وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں. آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے. ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے. میں ہوں نیلوفر مغل، سمن خان، سعدیہ زبران جھا، عمر فاروق، چترا ڈار، جیتی آرانی، مرتضی زہری. ہم ہیں وائس آف امریکہ. امریکہ میں سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور وہ تمام علاقے جہاں شدید سردی پڑتی ہے وہاں شہری حکومتیں ممکنہ برفانی طوفانوں سے نمٹنے کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کرتی ہیں. امریکہ کی شمالی ریاستوں میں برف گرنے سے پہلے شہری حکومتیں ایک خاص نظام کے تحت سڑکوں پر ٹریفک کو کیسے رواں دواں رکھتی ہیں، جانتے ہیں آفتاب بورکا سے. اس وقت آپ میرے پیچھے جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تقریباً 6000 ٹن نمک کو سٹور کیا گیا ہے. امریکہ میں برفانی طوفان آنے سے پہلے تقریباً تمام چھوٹے بڑے شہر اپنی سنو ایمرجنسی کا پلان بناتے ہیں، جس کے تحت اس نمک کو پورے شہر میں ایک خاص پلان کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سڑکوں پہ برف جمع نہ ہو اور لوگوں کی آمد و رفت متاثر نہ ہو. پہلے میں آپ کو وہ نمک دکھاتا ہوں اور پھر اس شہر کی سنو ایمرجنسی کے پلان پر بات کرتے ہیں. یہ آپ سارا جو نمک دیکھ رہے ہیں تقریباً 6000 ٹن کا نمک اس ڈوم میں جمع کیا گیا ہے. اور اس وقت میرے ساتھ اس شہر کے جو ڈپارٹمنٹ آف پبلک ورکس کے ڈائریکٹر ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں. Can you tell us briefly ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ اس جگہ پر ہم نمک کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں. اس عمارت میں تقریباً 8000 ٹن نمک کو سٹور کیا جا سکتا ہے. عموماً 8 سے 12000 ٹن. تو پورے سال کے لیے ہمیں اچھی مقدار میں نمک کا ذخیرہ مل جاتا ہے. And you're seeing about 6,000 tons in this dome right now. And when the snow comes اور جب برف گرتی ہے تو کیا آپ کے ٹرک یہاں سے نمک لے کر پورے شہر میں پہنچاتے ہیں؟ And then go throughout. Yeah, correct. So جی ہاں، جب ہم ان ٹرکوں کو لوڈ کرتے ہیں تو ہر ٹرک کو ایک خاص طریقے سے لوڈ کیا جاتا ہے کیونکہ شہر میں نمک پھیلاتے ہوئے ماحول کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے اور ہر ٹرک ایک مقدار سے سڑکوں پر نمک کا چھڑکاؤ کرتا ہے. Depending on the current conditions. اس وقت میں اس شہر کے اس گراج میں کھڑا ہوں جہاں پر شہری حکومت نے یہ تمام ٹرکس کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یہ 100 ٹرکس ہیں، ایسی تقریباً 20 ٹرکس ہیں شہر کے پاس. اور جب بھی یہاں پر سنو ہوگی، یہاں پر بہت سارا برف جمع ہوگا سڑکوں پر، تو ان ٹرکس کے اندر اس نمک کو ڈال کر شہر کے مختلف علاقوں میں ایک خاص پلان کے ذریعے پھیلایا جائے گا تاکہ سڑکوں پر برف جمع نہ ہو اور آمد و رفت لوگوں کی جو ہے وہ متاثر نہ ہو. شہری حکومت کے مطابق اس ایک ٹرک کی قیمت تقریباً $4 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے. 80,000 آبادی والے اس شہر میں ان 20 ٹرکس کے علاوہ 20 چھوٹی ٹرکس بھی موجود ہیں. اور جب بھی یہاں پر بڑی مقدار میں برف گرتی ہے تو شہری حکومت کے پلان کے مطابق جتنی بھی بڑی سڑکیں ہیں ان کا تقریباً 60 میل کا حصہ سب سے پہلے کور کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان سڑکوں کو صاف کیا جاتا ہے جہاں پر اسکول کی بسیں چلتی ہیں. اور تیسرے نمبر پر گلی محلوں کی چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں جنہیں آخر میں صاف کیا جاتا ہے. امریکہ میں چھوٹے بڑے شہروں کے لوکل قوانین مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس شہر میں جہاں پر میں موجود ہوں جب بھی 4 انچ یا اس سے زائد برف گرتی ہے تو یہ نمک چھڑکنے والی ٹرکس حرکت میں آ جاتی ہیں. اور لوکل قوانین کے مطابق شہری حکومت کو ان بڑی سڑکوں کو 24 گھنٹے کے اندر صاف کرنا ہوتا ہے. اور پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں کرکٹ کی. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر ہے اور 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز پہلے ہی 2-0 سے جیت چکی. تیسرا ٹیسٹ ہفتے کے روز کراچی میں شروع ہوگا. پاکستان کے اس دورے پر اس بار انگلش ٹیم کے ساتھ ان کے مداحوں کا معروف گروپ دا بارمی آرمی بھی آیا. دا بارمی آرمی انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ پوری دنیا کے دورے کر چکی،
لیکن 1994-95 میں اس گروپ کی تشکیل کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب اس میں شامل 100 سے زائد کرکٹ فینز پاکستان آئے ہیں۔ بارمی آرمی کی تاریخ کیا ہے اور ان کا اب تک کا پاکستان کا دورہ کیسا جا رہا ہے، جانتے ہیں نوید نسیم سے۔ بارمی آرمی بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں کرکٹ کے مداح ہیں، جن سے پچھلے کچھ دنوں میں میری ملاقات ہوئی ہے۔ یہ کرکٹ کے ان مداحوں کی کمیونٹی ہے جو اس کھیل سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اپنی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اور کرکٹ کے شوق کو دنیا بھر میں پھیلاتے ہیں، جیسے آج کل ہم پاکستان میں کر رہے ہیں۔ Barmy Army was founded in 1994-1995, where 3 friends went backpacking to Australia. بارمی آرمی کی بنیاد 1994-95 میں رکھی گئی تھی جب 3 دوست آسٹریلیا گئے تھے، اور اس وقت انگلینڈ کی ٹیم آسٹریلیا کے ساتھ ایشز سیریز کھیل رہی تھی، مگر بدقسمتی سے انگلینڈ کی ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر رہی تھی اور اسے آسٹریلوی ٹیم سے مار پڑ رہی تھی، تو آسٹریلین میڈیا نے انہیں بارمی آرمی کا لقب دیا تھا۔ بارمی اس لیے کہ وہ انگلینڈ کی خراب کارکردگی کے باوجود وہاں موجود تھے اور اس وقت مزے کر رہے تھے جب انگلینڈ کو مار پڑ رہی تھی، اور آرمی اس لیے کیونکہ لوگوں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ And an army just by the sheer volume of how many people there were. ہمارے لگ بھگ 35,000 ممبرز ہیں جو پوری دنیا میں ہیں۔ بارمی آرمی کا رکن بننے کے لیے کوئی خاص شرائط نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو اس کھیل سے محبت ہے اور آپ دوسروں کی عزت کرتے ہیں اور ہمارے قوانین کی پیروی کرتے ہیں تو آپ بھی رکن بن سکتے ہیں۔ لوگوں کے ہمارے ساتھ سفر کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ کچھ لوگ کئی برس تک بچت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو بچت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ گوالے اور ڈاکیے بھی ہیں جو ٹورز پر جاتے ہیں، وہ اپنی چھٹیاں محفوظ کرتے ہیں، اپنے پیسے محفوظ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ریٹائرڈ کاروباری افراد بھی ہیں۔ ہمیں پاکستان آنے سے پہلے تحفظات تھے۔ آپ بہت کچھ میڈیا میں پڑھتے ہیں اور سیکیورٹی کے بارے میں دیکھتے ہیں، دہشت گردی کے خطرات کے بارے میں، تو لوگ قدرتی طور پر خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اور یہ بہت محفوظ ٹور رہا ہے۔ ہم سیکیورٹی کے اقدامات سے مطمئن ہیں، ہوٹل بہت اچھے ہیں، گراؤنڈ میں سیکیورٹی بہت اچھی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان انتظامات سے سب مطمئن ہوں گے کہ یہ ایک محفوظ مقام ہے آنے کے لیے۔ میری والدہ بہت فکر مند تھی۔ مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ ان سے بات کرتے ہوں گے کہ آپ کا بیٹا پاکستان جا رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں اچھا۔ اس تجربے کے بعد جب ہم واپس جا کر اپنے دوستوں اور فیملی کو یہاں کے بارے میں بتائیں گے تو امید ہے کہ اس سے ایک عرصے سے قائم تاثر تبدیل ہوگا، جس سے یہ واضح ہوگا کہ پاکستان ایسا ملک ہے جسے آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ شمال میں پہاڑی سلسلے اور لاہور کا لاجواب کھانا۔ تو ہاں، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور دنیا بھر کی خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، اور اپنے کمنٹس کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔